السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 26 دسمبر 2025 جمعے کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کے بارے میں ہم آگے تفصیل سے جانیں گے کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور ان کی فراغت کب کی ہے، اور انہوں نے جاوید اختر ہی کو مکالمے کا یعنی ڈیبیٹ کا چیلنج کیوں کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم ایک رپورٹ مفتی شمائل ندوی صاحب کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ سچ تو مگر کہنے دو، مفتی شمائل جیسے فارغین مدارس سے کس کو خطرہ؟ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان مباحثہ دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا گیا، اور مفتی صاحب راتوں رات ایک طرح سے عالم اسلام کے ہیرو بن گئے، اگرچہ کہ ان کا مقابلہ کسی دانشور سے نہیں تھا، چونکہ فلمی دنیا کی شہرت کی وجہ سے جاوید اختر کو غیر ضروری اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ ویسے بھی میڈیا ہر نااہل کو جو نام سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو مذہب سے بیزار ہوتا ہے، اسے اہمیت دیتا رہا ہے۔ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا، اسے دانشور کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی دنیا کو انتظار تھا اس مباحثے کا۔ جاوید اختر کی بے بسی اور بیشتر معاملات میں لا علمی موضوع سے بھٹکنے بلکہ فرار ہونے کی کوشش نے ان کی اصلیت اور حقیقت کو واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب مذہب بیزار بالخصوص اسلام دشمن عناصر کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے تاکہ وہ اتنا ہی رسوا اور خوار ہو سکے۔ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی حمایت کرنے والا اور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے والا کیسے دنیا کی نظروں سے گرتا ہے، اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ مباحثے کا عنوان ہی غلط تھا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ خیر، دلائل اور منطق سے مفتی صاحب نے جاوید اختر کو چاروں خانے چت کیا۔ اس مباحثے سے ایک ایسے وقت جب دینی مدارس اور اس کے فارغین کے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، نام و نہاد ماڈرن طبقہ انہیں وہ مقام نہیں دیتا جس کے وہ مستحق ہیں، ایسے وقت میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے اپنی علمی قابلیت، لب و لہجہ، صبر و تحمل سے دینی مدارس کے وقار کو بلند کیا ہے، اور یہ ثابت کیا جا سکتا ہے اصل علم تو دینی مدارس ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دینی مدارس کے فارغین کو ملا، مولوی، مولانا کہہ کر ان کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ملا اور مولوی ہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا بھرم برقرار رکھا ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث کون پڑھائے، اسلامی شاعر اور آداب سے کون واقف کروائے، مساجد میں امامت کون کرے اور وراثت کے قانون سے واقف کون کروائے، اور ہمارے جنازے کون پڑھائے؟ یہ دینی مدارس ہیں جن کے فارغین نے دنیا کے گوشے گوشے میں دین کے چراغ روشن کیے، جن سے کفر و الحاد کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مخالفین اسلام جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جن لوگوں نے مباحثہ دیکھا سنا، ان میں اکثریت ان کی تھی جو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے وجود پر ان کا ایقان ہے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جاوید اختر میں کوئی دم نہیں، وہ اس مباحثے سے زیادہ ایک دینی مدرسے سے فارغ نوجوان کے مدلل انداز و بیان، اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں مہارت، نرم دھیمے مگر مضبوط لب و لہجے سے متاثر تھے۔ مفتی شمائل جو دارالعلوم ندوۃ العلماء اور اسلام یونیورسٹی ملیشیا کے فارغ التحصیل ہیں، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب قاسمی کو اپنا رہنما مانتے ہیں جو شکاگو میں مقیم ہیں، شہرۂ آفاق عالم دین ہیں۔ اس مباحثے سے ایک رات قبل انہوں نے مکمل تیاری کی اور ان کی محنت رنگ لائی۔ مفتی شمائل ندوی سوشل میڈیا پر ایک ہی دن میں اتنے مقبول ہوئے کہ 24 گھنٹوں سے کم عرصے میں 1 ملین فالوورز کا اضافہ ہوا۔ مفتی طارق مسعود اور سابق پاکستانی کرکٹر اور موجودہ مبلغ اسلام ثقلین مشتاق نے بھی ان کی ستائش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اس مباحثے سے عام مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اپنے بچوں کو اگر صحیح دینی تعلیم دی جائے تو وہ دینی اور عصری دونوں شعبوں میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار فارغین دینی مدارس ہمارے درمیان موجود ہیں جو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ ہیں اور خاموشی کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں میں بدل دیا، جو اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے وہ صحیح خدمت انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر احمد دیدات اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوشل میڈیا کے وجود میں آنے سے بہت پہلے اپنے آپ کو ساری دنیا میں منوا لیا تھا۔ احمد دیدات جو جنوبی افریقہ میں رہ گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں ادیان کے تقابلی جائزہ اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے رہے۔ انہوں نے ہر مذہب کے اسکالرز کو ان کے مقدس کتابوں کے حوالے سے نہ صرف لاجواب کیا بلکہ اپنے دلائل کا قائل کروایا۔ ان کا مباحث سے لاجواب ہو کر کئی نام و نہاد اسکالرز نے مباحث سے راہ فرار اختیار کی۔
ان کے انداز بیان نے نہ جانے کتنوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان سے مخالف اسلام طاقتوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ مفتی شمائل کی علمی قابلیت اور غیر معمولی شہرت سے یقینی طور پر بہت سے گروہ خائف ہوئے ہوں گے۔ انہیں غیروں سے زیادہ اپنوں کی سازشوں سے خطرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک طرف ان کی تعریف کی جا رہی ہے تو دوسری طرف بعض مسلم گروپ کی جانب سے جن کا تعلق مسلمانوں کی الگ الگ مسلک سے ہے تنقید کی جا رہی ہے اور ان کے بحث کو نامکمل ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذاکر نائک کے خلاف بھی سازشوں کا جال بننے والے ہمارے اپنے لوگ تھے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہونے کے قریب تھی۔ مفتی شمائل کے لیے ان گروہوں سے خطرہ ہے جو تو ہیں مسلمان، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی مذہبی دکانیں چلانے کے لیے ہر وہ حربہ اور رسم اختیار کی ہے جو ان میں اور کسی مشرک میں کوئی فرق باقی نہیں رکھتی۔ غلو شرک کی ایک قسم ہے اور یہ گروہ غلو کی بنیاد پر ہی اپنی عمارت قائم کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہے، اس طبقے کو صحیح اسلام سے واقف کروانا، انہیں مشرکانہ رسوم سے نجات دلانے کے لیے شعور بیدار کرنا جاوید اختر جیسے ملحدین سے مباحث سے زیادہ اہم ہے۔ ملحدین اور مشرکین سے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے بحث میں شرک کو بڑھاوا دینے والے عناصر سے درپیش ہے۔ کبھی کبھی ان مشرکانہ رسومات کو دیکھ کر ہم اپنے اور غیروں میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے درمیان ایک گروہ ایسا بھی ہے جو بعض ہستیوں سے متعلق اس قدر غلو بیانی سے کام لیتا ہے گویا وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اس ہستی کو اہمیت ہے، معاذ اللہ۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان کے عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے۔ انہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے کیسی محنت کرنی چاہیے، اس پر دینی مدارس اور اس کے فارغین کو غور کرتے ہوئے عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ مفتی شمائل ہو یا ان کے رہبر مفتی یاسر صاحب قاسمی، یہ بلا شبہ مثال ہیں دینی مدارس کی بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ ہزاروں طلباء ان مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر کی صلاحیتیں منظر عام پر کیوں نہیں آتی؟ اس بات کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا جو بے شمار دینی مدارس ہیں ان میں کس قسم کی دینی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا طلباء کو ایسی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے جو ملک کے موجودہ حالات اور چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، یا صرف انہیں اتنی ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ امام و مؤذن یا عربی کے معلم بن کر رہ جائے؟ یقیناً ہر دینی مدرسہ یہ چاہے گا کہ اس کے طلباء جب فارغ ہوں تو اور شعبہ حیات میں نہ صرف خدمت انجام دے سکے بلکہ دینی مدارس کے وقار کو بھی قائم رکھے۔ چند مدارس ایسے ضرور ہیں جو جامعہ کے درجے تک پہنچ گئے اور انہوں نے دینی اصلی تعلیم کی امتزاج سے اپنے طلباء کو ہر دو شعبوں کے لیے کامیابی کے ساتھ تیار کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ کمپیوٹر لٹریس سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس کروائے جا رہے ہیں، عربی کے ساتھ انگریزی میں مہارت دلائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی دینی مدارس کے طلباء عام طلباء کے مقابلے ذہین ہوتے ہیں اور وہ ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں۔ مفتی شمائل ایسے ہی جامعات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقیناً بہت سے والدین اپنے بچوں کو ایسے مدارس اور جامعات میں داخلہ دلانے پر سنجیدگی سے غور کریں گے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بیشتر اصلی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات موجودہ حالات سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مغربی تہذیب کے اثرات سے متاثر ہو کر دین سے دور ہو رہے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، ڈرگز کا استعمال، عیش و عشرت کی زندگی کے لیے جرائم کا ارتکاب مسلم سماج کے لیے ایک گھمبیر مسئلہ ہے۔ چونکہ دینی مدارس اسلام کے قلعے اور ایک مہذب شائستہ جرائم سے پاک ماحول کے ضامن ہیں، چنانچہ اسلام دشمن طاقتیں دنیا کے ہر گوشے میں ان مدارس کو دہشت گردی کے اڈے ثابت کرنے اور ان جامعات کے فارغین کو دہشت گرد ثابت کرنے کی سازش رچاتے ہیں۔ یہ شمائل یاسر جیسے مفتیان اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی جامعات پر لگائے جانے والے الزامات کے داغ کو مٹانے کے لیے بھی کوشش کرے۔ جہاں تک جاوید اختر کے ناکامی کا تعلق ہے، اس پر ہمیں زیادہ خوش ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا ہمارے مذہبی اقدار کے خلاف ہے۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت تو دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا ملحد اور منکر خدا آنے والے دنوں میں مبلغ اسلام بن جائے۔ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ انشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں چرچا کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔